محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، عنوان آپ احباب کے علم میں ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ بھائی نے ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ اس مہینے کے اندر جگہ جگہ پر سیرت کانفرنسز، مختلف علماء اکرام، واعظین اور خطباء سے آپ سن چکے ہیں۔ میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری چیدہ جو دن تھے ان کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بیماری کب سے شروع ہوئی، بیماری کس طرح سے ہوئی، کیسے چلی، کہاں سے چلی، شروعات کیا تھی، ابتدا کیا تھی، آغاز کیا تھا۔ ان بیماری کے دنوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، اور آخر کار اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کا منظر کیا تھا۔ چونکہ موضوع انتہائی طویل ہے، لہذا میں انتہائی اختصار کے ساتھ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام جب آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن شروع ہوئے تو آپ کے اقوال سے، افعال سے صاف معلوم چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کچھ کہتے، آپ کچھ فرماتے، آپ کی ہر بات کے اندر اس بات کا احساس موجود تھا کہ اب اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ تم مجھ سے سیکھ لو، ممکن ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے حج فرمایا، حج کے اندر یہ آیات نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ آخری حج تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، جن سے محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذمے جو مشن لگایا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ دعوت دین کی جو سرگرمی، دین کی تبلیغ کا جو ذمہ میرے نبی علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے لگایا تھا، ان آیات سے محسوس ہونے لگا اب وہ مکمل ہو چکا ہے اور نبی کی زندگی آخری مراحل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام ایک دن جنت البقیع سے ایک جنازے سے واپس گھر تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میرے سر میں بہت سخت درد ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ ایسا نہ کہو، بلکہ مجھ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بس یہ سر کا درد نبی علیہ السلام کی بیماری کی ابتدا بنا، اس کے بعد آپ کو تیز ترین بخار چڑھنے لگا۔ نبی علیہ السلام کو تیز ترین بخار، آقا علیہ السلام کی طبیعت سخت ترین خراب۔ ایک دن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ موجود تھے۔ تمام کی تمام نبی علیہ السلام کی بیویاں نبی علیہ السلام کے قریب موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس دن سخت ترین بخار تھا، طبیعت بہت خراب تھی۔ تمام کی تمام بیویوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ سے ایک الفاظ نکلے، تمام بیویاں متوجہ ہوئیں۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ آج میری باری کس بیوی کے گھر پر ہے۔ تمام کی تمام بیویاں موجود،
نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آج میری باری کس بیوی کے گھر پر ہے؟ یہ اشارہ در حقیقت اس بات کا تھا کہ عائشہ کی باری کب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی علیہ السلام کی ایک سے زائد بیویاں تھیں۔ میرے نبی علیہ السلام تمام کی تمام بیویوں سے محبت کرتے، ان کے حقوق ادا کرتے، لیکن اللہ کو کہا کرتے تھے میرے اللہ میں کیا کروں کہ اس دل میں عائشہ بستی ہے، میرے اللہ محبت سب سے ہے، حقوق سب کے برابری سے ادا کرتا ہوں، لیکن اللہ اس دل پہ میرا اختیار نہیں کہ اس دل میں عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی اللہ کے نبی تمام بیویاں موجود ہیں، تمام بیویوں کی موجودگی میں بارہا اصرار کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آج میری باری کس بیوی کے گھر پہ ہے۔ معاملہ اور ماجرا یہ ہے، یہ بات ان لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے کہ جن کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، دوسروں کو نہیں آئے گی۔ جو سنگل ہوں گے ان کو تو بالکل بھی نہیں آئے گی، جو ایک بیوی والے ہوں گے ان کو بھی نہیں آئے گی، جن کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کا نبی بارہا کیوں پوچھ رہا تھا کہ آج میری باری کس گھر پہ ہے۔ دیکھیے، جب آپ کی ایک بیوی ہے، اچھی ہے بری ہے، خدمت کرتی ہے یا نہیں کرتی، فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں، اچھی ہے تب بھی اسی کے پاس جانا ہے، بری ہے تب بھی اسی کے پاس جانا ہے، خدمت کرتی ہے تب بھی اسی کے پاس جانا ہے، نہیں کرتی تب بھی اسی کے پاس جانا ہے، دل لگاتی ہے تب بھی اسی کے پاس جانا ہے، دل نہیں لگاتی تب بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ لیکن جس کی ایک سے زائد بیویاں موجود ہیں، اللہ اکبر، پھر اس کے پاس آپشن موجود ہے، اس کے پاس آپشن موجود ہے۔ نبی علیہ السلام بیماری کے دنوں میں جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج میری باری کس بیوی کے گھر پر ہے، اور دل میں خواہش یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیماری کے دن گزاروں، تمام کی تمام بیویاں سمجھ گئی۔ بیوی ہو تو اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، جو ہماری مومنوں کی ماں ہے، ہماری ماں بہنوں کے لیے آئیڈل، ماڈل، ایگزامپل اور نمونہ ہونا چاہیے۔ شوہر کے دل کی بات کھٹ سمجھ گئے، وہاں پر کوئی ان کے اندر رقابت کا جوش نہیں مارا، تمام کی تمام بیویوں نے ایک زبان ہو کے کہا اللہ کے نبی، بیماری کے یہ دن آپ جس بیوی کے گھر پہ گزارنا چاہتے ہیں گزار لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ جیسے ہی اجازت مل گئی، نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر فوراً امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانے کا ارادہ فرما لیا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک سے زائد نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کلچر کو فروغ دیجیے، اس کلچر کے اوپر بات کیجیے۔ معاشرے کے اندر بے حیائی، بہرا روی کا بہت بڑا سبب ایک یہ ہے کہ لوگ حیثیت ہونے کے باوجود ایک سے زائد نکاح نہیں کرتے۔ ایک سے زائد نکاح معاشرے کی ضرورت ہے، وہ کیوں؟ چاہے جائے کہ ایک چیپٹر ہے، لیکن بات آئی ہے تو ضمناً عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ اس وقت معاشرے کے اندر بہت ساری بچیاں جو کہ 18-20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے۔ ایک بچی جو 20-22 سال کی عمر میں طلاق لے کر گھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے 2 بچوں کے ساتھ، اس سے کون نکاح کرے گا؟ کمارا تو نہیں کرے گا، بیچلر اپنے لیے بیچلر ڈھونڈے گا۔ اس طلاق یافتہ لڑکی سے، اس بیوہ عورت سے ایک وہ شخص نکاح کر سکتا ہے جو دوسری شادی کا خواہش مند ہو۔ لہذا یہ معاشرے کی اشد ترین ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو بہرا روی سے روکا جائے۔ ایک بات، نبی علیہ السلام کو تمام بیویوں نے اجازت دی، اللہ کے نبی آپ بیماری کے یہ دن جس بیوی کے گھر پہ چاہے گزار لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ دلوں کو بڑا کیا آپ نے۔ نبی علیہ السلام فوراً آواز دیتے ہیں علی، دوسری آواز دی عبد الرحمن، علی ادھر آ کر کھڑے ہو گئے، عبد الرحمن ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ مجھے کھڑا کرو اور امی عائشہ تمہاری جو مومنوں کی ماں، میری جو بیوی، اس کے گھر شفٹ کر دو، عائشہ کے گھر منتقل کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ عبد الرحمن کے کاندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ علی کے کاندھے پر رکھا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ منتقل ہو گئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے سر کے تاج کا، اپنے خاوند کا یہ حال دیکھا کہ میرا خاوند میرے سر کا تاج، کائنات کا امام،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک بیمار کہ خود سے چل کر میرے گھر پہ نہ آ سکے. 2 لوگوں کے کاندھے کے اوپر اللہ کے نبی کے ہاتھ. امی عائشہ کے گھر میں عائشہ رونے لگی, آنسوؤں سے رونے لگی کہ اللہ کے نبی کی بیماری اس حد تک بڑھ چکی. ماں عائشہ فرماتی ہے جیسے ہی اللہ کے نبی میرے گھر میں داخل ہوئے, میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر لٹا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ سیکھا تھا, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ سب کچھ پڑھ کے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر دم کرتی اور اللہ کے نبی کا ہاتھ ان کے جسم مبارک کے اوپر پھیر دیتی. بیماری شدت کی, بخار تیز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل ہو گئے, اور بیماری سے لے کے وفات تک اللہ کے نبی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ رہے. اللہ اکبر. ایک دن طبیعت بہت خراب تھی, مسجد جانے کا ارادہ کیا, کھڑے ہوئے, لیکن محسوس ہوا کہ مسجد نہ جا پاؤں گا. بخار تیز ترین تھا, مرض سخت ترین تھا. کہا 3 مختلف کنوؤں کا پانی جمع کر کے لاؤ. صحابہ کو حکم دیا, صحابہ اکرام گئے, مختلف کنوؤں کا پانی جمع کر کے لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی اپنے اوپر ڈالا. محسوس ہوا کہ کچھ افاقہ ہوا ہے. کھڑے ہوئے مسجد جانے کے لیے, لیکن گر کے بے ہوش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا. پھر اللہ کے نبی نے وہ پانی اپنے اوپر ڈالا, دوبارہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے, پھر گر کے بے ہوش. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آیا. اللہ کے نبی پھر کھڑے ہوئے, پھر دوبارہ وہ پانی اپنے اوپر ڈالا, لیکن پھر گر کر بے ہوش. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے مسجد جانے کا ارادہ کیا, مسجد جانے کی کوشش کی, لیکن بیماری کی شدت اتنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نہ جا سکے. جب 3 بار اللہ کے نبی پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی, اندازہ ہو گیا, محسوس ہو گیا کہ مسجد جا کر جماعت سے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا. کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ مسلمانوں کی امامت کرائیں, رضی اللہ تعالیٰ. میرے نبی اس حد تک بیمار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابو بکر کو کہو مسلمانوں کی امامت کرائیں. میرے محترم بھائیوں, یہ در حقیقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی ایک اشارہ تھا کہ نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے. صحابہ تو سارے موجود تھے, تمام کے تمام صحابہ کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا ابو بکر. اور آپ کو معلوم ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 17 نمازیں بنتی ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہے. یہ ابو بکر کے دشمن یہ کیا جانے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے. واللہ کی قسم ابو بکر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے لگے, یاران غار ابو بکر, نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے والا ابو بکر. یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کیا جانے جو ابو بکر کو جانتے ہی نہیں, جو مقام صدیق کو نہیں جانتا, اللہ کی قسم وہ اسلام کو نہیں جانتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یوں آسمان کو دیکھ رہی ہیں, آسمان کو دیکھ رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا کہ عائشہ آسمان کو کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اتنے ڈھیر تاروں کا لگا ہوا ہے, میں دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ اتنا بڑا آسمان اور آسمان پر پھیلے ہوئے اتنے ڈھیروں تارے, اگر اتنی بڑی آسمان کے اوپر جتنے تارے ہیں, کیا اتنی نیکیاں کسی انسان کی ہو سکتی ہیں؟ میں عائشہ اپنے طور پر ایک بات سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا آسمان اور آسمان پر پھیلے ہوئے ان گنت تارے, لاکھوں کروڑوں گنتی بھی مشکل ہے. کہتی اللہ کے نبی میں سوچ یہ رہی تھی کہ اتنی ڈھیر نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ ہو سکتی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ ہو سکتی ہے, میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آسمان کے تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی تو میرے باپ ابو بکر کی ہوں گی. کہتی ہیں پھر بھی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا, پھر بھی میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا, کیونکہ میں اللہ کے نبی کے منہ سے اپنے والد ابو بکر کا نام سننا چاہتی تھی.
کہتی میں نے کہا اللہ کے نبی اگر اتنا پھیلا ہوا آسمان اور آسمان پر پھیلے ہوئے ان گنت تاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں تو اس کا نام تو بتائیں. دل میں کیا گمان، دل میں کیا خیال کہ اللہ کے نبی میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اتنا بڑا آسمان اور آسمان کے اوپر پھیلے ہوئے ان گنت تاروں جتنی نیکی اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو اس کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں عائشہ اداس ہو گئی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس ہو گئی. کہا اللہ کے نبی جب نیکیوں کی بات ہوتی تھی آپ کہا کرتے تھے ابو بکر سب سے آگے، جب اسلام کے لیے قربانیوں کی بات ہوتی آپ کہتے ابو بکر سب سے آگے. آج اللہ کے نبی اگر میں نے نیکیوں کا پوچھ لیا آسمان کے تاروں جتنی تو آپ نے عمر کا نام لیا. میرے والد ابو بکر کہاں گئے؟ کہا عائشہ آپ بھی کتنی بھولی ہیں، نیکیاں پوچھتی ہو ابو بکر کی، پیمانہ بناتی ہو آسمان کے تاروں کو. وہ اللہ کی قسم اگر عمر کی پوری زندگی کی نیکی آسمان پر پھیلے ہوئے تاروں جتنی تیرے باپ ابو بکر نے جو ایک رات میرے ساتھ غار میں گزاری تھی اس سے بھی زیادہ ہے. یہ مقام صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو تو ابو بکر ہے، ابو بکر کو کہو مسلمانوں کی امامت کرائے. بیماری کے دن سخت ترین جب ہوئے اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو جتنے راستے آتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا تمام راستوں کو بند کر دیا جائے. بیماری کے دنوں میں انسان آرام چاہتا ہے، زیادہ لوگوں کا آنا جانا بھی بعض دفعہ انسان کو ناپسند ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی آرام کا ٹائم ہے، لوگ اپنی محبت میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے آرام میں خلل ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، ہاں ابو بکر کی طرف سے جو دروازہ آتا ہے وہ کھلا رہے گا رضی اللہ تعالیٰ. یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، بیماری سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، طبیعت بہتر ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طبیعت بہتر ہوتے ہی فوراً مسجد جانے کا ارادہ کیا. مسجد پہنچے، ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تقریر کی. تقریر کے دوران اللہ کے نبی نے کہا لوگوں ایک شخص ہے جسے اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا، چاہے تو دنیا کی زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، چاہے تو آخرت میں اپنا حصہ لے لے. لوگوں اس شخص نے دنیا کو ٹھوکر مار کے آخرت کو چن لیا. اللہ اکبر. مجمع میں سارے صحابہ موجود لیکن بات ایک کو سمجھ آئی. صحابہ تو سارے موجود، میرے نبی نے خطاب کے دوران کہا لوگوں ایک شخص ہے جسے اللہ نے یہ اختیار دے دیا، چاہے تو دنیا کی زیب و زینت لے لے چاہے تو آخرت لے لے. لوگوں اس شخص نے دنیا کو ٹھکرا کے آخرت میں اپنا حصہ لے لیا. مجمع میں رونے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تمام کے تمام صحابہ حیران یہ ابو بکر کو کیا ہوا. اللہ کا نبی تو کہہ رہا ہے کہ ایک شخص ہے، اللہ کے نبی اپنے بارے میں تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ ابو بکر کو کیا ہوا. اس حدیث صحیح بخاری کے جو راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم میں اگر کوئی سب سے زیادہ دانشمند عقل مند ہے تو وہ ابو بکر ہے، جنہوں نے محسوس کر لیا تھا اس بات کو کہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اب اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی بیماری کے دنوں کے اندر 2-3 نصیحتیں کی جو آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار سے رکھنا چاہتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، نصیحت تو کسی کی بھی ہو بڑی قابل غور ہوا کرتی ہے، اور کوئی شخص اگر اپنے انتقال سے پہلے کوئی نصیحت کرے وہ اور بھی قابل غور ہوا کرتی ہے، اور وہ نصیحت اگر میرے نبی کی ہو تو اللہ کی قسم انتہائی قابل غور. میرے نبی نے وفات سے پہلے کچھ نصیحتیں کی، وہ آپ احباب کے سامنے رکھ دیتا ہوں. محمد کے امتی ہیں سارے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مائیں بہن بیٹیاں بھی، میرے بھائی بزرگ بھی، ہم سب اس نبی کے امتی ہیں. میرا نبی اپنی امت کو نصیحت فرما رہا ہے. ایک نصیحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، الصلاۃ. لوگوں نماز
لوگوں نماز، اور فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے تابعدار لوگ ہیں، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، لوگوں ان پر رحم کرنا۔ میرا نبی انتقال سے پہلے نماز کی وصیت، اور میرا نبی انتقال سے پہلے ملازموں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر، جن کے اندر ہمارے بیوی اور بچے بھی داخل ہیں، جو بھی آپ کا ماتحت ہے، جو بھی آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے شوہر ہوں گے، کسی کے مالک ہوں گے، کسی کمپنی کے باس ہوں گے، کسی مسجد کے صدر ہوں گے، کہیں کے چودھری ہوں گے، کسی علاقے کے وڈیرے ہوں گے، جو لوگ بھی آپ کے ماتحت ہیں، ان کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے بعد ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرمانا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے، ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، جب تک قرآن اور حدیث سے چمٹے رہو گے، کوئی گمراہ نہ کر پائے گا۔ قرآن و حدیث کو تھامے رہو گے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر پائے گا۔ اس کی اپوزٹ، اس کو الٹ کر کے سمجھیے کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب تک تم قرآن و حدیث کے ساتھ رکھو گے، اپنا قرآن و حدیث سے تمسک رکھو گے، تمہیں کوئی گمراہ نہ کر پائے گا۔ آج معاشرہ اگر گمراہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا گیا۔ تیری بات میری بات، میرا مولوی تیرا مولوی، میرا امام تیرا امام، قرآن حدیث کہاں گیا؟ او بھائی قرآن حدیث کہاں گیا؟ وہ اللہ کی قسم قرآن و حدیث کو تھامے رہو گے، اللہ کا نبی گارنٹر ہے کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں گھسنے کی کوشش کرو گے، یقین کرو گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتقال سے کچھ دن پہلے لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کرتے ہیں، کہا فاطمہ ادھر آئیے، قریب آئیے۔ فاطمہ قریب آتی ہے، بیٹی ہے بیٹی، اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کان قریب لاؤ۔ سیدہ فاطمہ کان قریب لاتی ہے، اللہ کے نبی فاطمہ کے کان میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیتی ہے، دوبارہ کچھ سرگوشی کرتے ہیں، فاطمہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد لوگوں نے پوچھا فاطمہ انتقال سے کچھ دن قبل اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں سرگوشی کی، پہلی سرگوشی میں تم رونے لگی، دوسری سرگوشی کی تم ہنسنے لگی، ماجرا کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے نبی نے انتقال سے پہلے مجھے جب قریب کیا، پہلی سرگوشی میں کہا فاطمہ تیرا باپ اس دنیا سے جانے والا ہے، اے فاطمہ تیرے بابا جان کی جدائی کا وقت آ چکا۔ کہتی ہیں اپنے باپ کی جدائی کی خبر سن کے میں بے اختیار رونے لگی۔ جب میں رونے لگی اللہ کے نبی نے دوسری خوشخبری دی، کہا فاطمہ بات سنو، رونا نہیں رونا نہیں، دنیا سے سب نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، ہر وہ آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن فاطمہ خوشخبری یہ ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ہوگی، اور فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی دنوں کے اندر تیز ترین بخار، سخت ترین طبیعت خراب، بخار کی شدت ایک دن بہت تیز تھی، اللہ کے نبی پر سخت ترین بے چینی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چادر کو منہ پر لیتے، کبھی چادر کو ہٹا دیتے، کبھی چادر کو منہ پر لیتے، کبھی چادر کو ہٹا دیتے۔ ایک دن اسی طرح سے جب اللہ کے نبی نے چادر منہ پر لی، سانس پھولنے لگا، اللہ کے نبی نے چادر ہٹائی اور ایک بد دعا دی۔ میں حیران ہو گیا اس حدیث کو سوچ کر۔ میرا نبی جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے رحمت للعالمین، میرا نبی وہ نبی جو طائف کے میدان میں پتھر کھانے کے باوجود ان کو بد دعا کی جگہ دعائیں دیتا رہا۔ میرا نبی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا،
لیکن ہائے یہ کیا بات ہے کہ آج انتقال سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دے رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کو اپنے منہ سے ہٹایا، چادر کو منہ سے ہٹانے کے بعد اللہ کے نبی نے بد دعا دی، اللہ تباہ و برباد کر، اللہ ہلاک کر، اللہ لعنت کر یہودیوں نصرانیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ میرا نبی انتقال سے پہلے ان لوگوں کو بد دعا دے رہا ہے کہ اللہ لعنت کر، اللہ تباہ و برباد کر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک دعا کی، کہا میرے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ میرے محترم بھائیوں، دو باتیں ہیں۔ میرے نبی کی دعا اللہ رب العالمین نے کیسی سنی؟ آپ میں سے جن احباب کو اللہ رب العالمین نے جانے کا موقع دیا آپ نے دیکھا ہوگا، سجدہ تو دور کی بات، اللہ کے نبی کی قبر مبارک کے پاس کوئی کھڑا ہو، کوئی معمولی شرک و بدعت کا سوچے بھی تو شرطا کھڑا ڈنڈا لے کر۔ میرے نبی کی دعا کو رب رحمان نے قبول کیا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ کا نبی کافروں کو، یہودیوں نصرانیوں کو، کیونکہ اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ کرے گا۔ اسلام کے اندر کوئی مسلمان کسی آستانے پر کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرے گا، اس وقت یہ امکان موجود نہیں تھا، کیونکہ اسلام نے تو یہ تمام چیزوں کو رد کیا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی نے یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے بد دعا کی۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ ایک دن صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بادشاہوں کو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو سجدہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم ان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، ان تسجد لزوجہا، بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو۔ مراد یہ نہیں کہ خاوندوں کو سجدہ کیا جائے، سمجھانے کے لیے بتایا کہ دین اسلام کے اندر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی اللہ کے سوا سجدہ کرے، لیکن اگر یہ حکم دیتا کسی کو تو عورتوں کو، بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عورت اللہ اکبر اپنے خاوند کا مقام نہیں سمجھی، وہ خاوند کے جس کا مقام اللہ رب العالمین کے بعد رب رحمان نے سب سے بڑا رکھا ہے۔ خاوند سے زبان درازی کرے گی، خاوند سے بدتمیزی کرے گی، خاوند کے سامنے اپنی زبان کھولے گی، اللہ اکبر۔ نبی کہہ رہا ہے اللہ کے بعد سجدے کی کسی کو اجازت میں محمد اس کے لیے نہیں بلکہ اس کا خاوند ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے وقت اختتام پر ہے، بالکل آخری دن، بالکل آخری دن، پیر کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، وقت چاشت کا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے بے وقوف لوگ جس کے اندر جہلم کا مرزا بھی شامل ہے، جو ایک کیلنڈر بنا کے لایا ہے، اور اس کیلنڈر کے اندر اس نے کہا کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات کسی بھی صورت 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ یہ مفت کا مفتی یہ چیلنج کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ کہتا ہے اس کیلنڈر سے دیکھو، اس سے دیکھو، 28 کا بناؤ، 28 29 کا بناؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد کہتا ہے 12 ربیع الاول تاریخ وفات نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کا جواب دینے کے لیے اللہ کی توفیق سے ہر دور میں اہل علم موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین بھلا فرمائے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظ اللہ کا، اور ان کے شاگرد یحییٰ نور پوری صاحب کا، جنہوں نے انتہائی مفصل انداز کے اندر
کتاب و سنت کے دلائل سے انجینئر مرزا کی بولتی کو بند کر دیا اور تمام مورخین کا، تمام محدثین کا، تمام مفسرین کا اس میں ریفرنس بیان کیا اور کیلنڈر بنا کے دکھایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، جس بات کے اوپر امت کا اجماع چلا رہا ہے۔ شروع کے 300 سال جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خیر والے لوگ ہیں، ان خیر والے لوگوں کو جب اٹھا کر دیکھا تو معلوم چلا کہ انہوں نے بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ لکھی ہے۔ بہرحال کچھ بیوقوفوں کو کہنے سے تاریخ تبدیل نہیں ہو جاتی۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، چاش کا وقت، اللہ کے نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے سامنے سے دیکھا کہ عبد الرحمن آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگے۔ اللہ اکبر، وفادار بیوی، سمجھدار بیوی اپنے خاوند کی کیفیت سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، فوراً عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے منہ میں چبا کر دے دی، کیونکہ اللہ کے نبی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کرتے۔ چنانچہ امی عائشہ نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کر کے اللہ کے نبی کو دیا، اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے 2 چیزوں پر ہمیشہ فخر رہا، مجھے 2 باتوں پر ہمیشہ فخر رہا۔ ایک بات ان میں یہ تھی کہ انتقال سے پہلے میرا لعاب اور اللہ کے نبی کا لعاب آپس میں مل گیا۔ ماں عائشہ نے مسواک کو انتقال سے پہلے، بالکل چند لمحات پہلے، امی عائشہ نے مسواک کو اپنے منہ سے نرم کر کے اللہ کے نبی کو دی۔ وہ مسواک اللہ کے نبی نے کی، معلوم چلا امی عائشہ کا اور اللہ کے نبی کا لعاب آپس میں مل گیا۔ کہتی ہے اس بات پر مجھے فخر، دوسرا فخر اس بات کے اوپر کہ جس دن انتقال ہوا باری میری تھی۔ کہتی ہے زندگی بھر ان 2 باتوں پر مجھے فخر رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسواک کی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس حاجت کی اطلاع دی کہ عائشہ پیشاب کی حاجت ہے۔ میرے نبی میں اتنی ہمت نہیں تھی، بالکل آخری وقت تھا، امی عائشہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ پیشاب کے لیے کوئی برتن لے کر آؤ۔ وہ بندہ پیشاب کے لیے برتن لینے کے لیے گیا، واپس بھی نہ آیا، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کا ہاتھ، اللہ کے نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور کہا اللہم رفیق الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ جملہ کہتے ہی اللہ کے نبی کا ہاتھ وہ ڈھل گیا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دن کون سا؟ پیر کا وقت، چاش کا 12 ربیع الاول۔ مدینے میں اطلاع پھیلی، مدینے میں جب یہ اطلاع پھیلی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اکبر، مدینے کے اندر سخت ترین غم کا عالم تھا، مدینے کے اندر سوگ کی کیفیت تھی۔ ماں عائشہ کا رو رو کر برا حال کہ آج میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، فاطمہ کا رو رو کر برا حال کہ ہائے ابا جان آج میرا والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اللہ کی قسم، صحابہ کی حالت، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جس نے کہا میرا نبی کا انتقال ہو گیا، جس نے کہا میرا نبی دنیا سے چلا گیا، عمر کی تلوار اس کے گردن کو جدا کر دے گی اس کے تن سے۔ بھلا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطلاع ملی، فوراً پہنچے، ممبر پر کھڑے ہوئے، مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھا، مسلمان غمناک ہیں، مسلمان پریشان ہیں، نبی کے انتقال کی وجہ سے مسلمان دکھے ہوئے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا لوگوں کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں یاد رکھو جو اللہ کے نبی کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس بات کو سمجھ لے، اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور عبادت کے لائق اللہ ہے، وہ اللہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔
پھر ابو بکر نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور آ کر چلے گئے. اگر یہ نبی دنیا سے چلے جائیں، اگر یہ نبی شہید ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ لوگوں جو ایسا کرے گا وہ اسلام کا کچھ نہیں اپنا نقصان کرے گا. نبی کے جانے کے بعد بھی یہ دین اسلام پھیلتا رہے گا. ابو بکر کے اس خطبے کے بعد مسلمانوں کو اطمینان ہوا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت کئی بار سنی تھی، آج ابو بکر کے منہ سے سن کر ایسا لگا کہ آج نازل ہوئی. لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، ایڈمٹ اور ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا نبی ہم سے رخصت ہو گیا. میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں احادیث کی صورت میں موجود ہیں اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث اور سنتوں پر مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس راہ پہ اللہ کے نبی لے کر چلے تھے اس راہ کو پکڑنے کی، اس راہ کا انتخاب کر کے اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.